کرسی خالی ہے اسی کرسی بیٹھ جائیے، کرسیوں کو آگے نہ بڑھائیں، کرسیاں خالی ہیں اس پہ بیٹھ جائیں، پیچھے والے بڑھائیے مت، آگے آ جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، حاضرین جلسہ، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، مغرب کے بعد سے ہی آپ حضرات اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں۔ بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کر کے دعا کراؤں گا۔ بات یہی ہوئی تھی کہ 10 بجے پروگرام ختم ہو جائے گا، 11 سے زیادہ ہو رہا۔ بہرکیف جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی معیت اختیار کرو۔ معاشرہ جو بگڑ رہا ہے اسی وجہ سے بگڑ رہا ہے، اور جہالت جو بڑھ رہی ہے بچے بچیوں میں اسی وجہ سے کہ کونوا مع الصادقین پر عمل نہیں ہو رہا۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ یہ تبلیغی کام جو شروع ہوا، جو تحریک چلی، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے درد بھرا دل دیا، بے چین ہو گئے کہ اب لوگوں کے اندر کونوا مع الصادقین پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں رہا۔ خانقاہی نظام بالکل کمزور ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، ان کا ایمان کیسے محفوظ ہوگا؟ تو حضرت گھر گھر جا کر کنڈی کھٹکھٹا کر کہا کہ اے لوگوں، اس دن تو میرے ساتھ گزارو، میری رات کو دیکھو، میرے دن کو دیکھو۔ نفس شیطان تو ہر ایک کے پیچھے ہے، شیطان تم کو راہ راست پر آنے نہیں دے گا، وہ طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا، دھوکہ دے گا کہ اللہ والے ایسے ہی کچھ کہتے ہیں، اتنا بڑا مجاہدہ یہ کیسے کریں گے، راتوں میں اٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے، امت کی فکر ہوگی، یہ سب ایسے ہی یہ زبانی خرچ ہے۔ لیکن جب ہم صحبت میں رہیں گے، ان کی رات کو دیکھیں گے، ان کا ایمان بنے گا، یقین بنے گا، جب مشاہدہ ہوگا تو پھر وسوسہ اور جو ہے شکوک و شبہات سب ختم ہو جائیں گے۔ جو آنکھوں سے دیکھے پھر اس میں کیسے جو ہے شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بہرکیف اس مقام سے شروع کیا جہاں جہالت کی وجہ سے لوگ گوبر تک کی پوجا کرتے تھے۔ ہم اندازہ لگائی کتنی جہالت تھی، لیکن جب حضرت کی صحبت ملی اور دل میں روشنی آئی تو پھر کیسا انقلاب آیا کہ مکاتب مدارس کے میوات کے اندر جال بچھ گئے، ہزاروں حفاظ علماء پیدا ہوئے۔ اب دیکھیے وہاں کے اخلاق کیسے ہیں، وہاں کی فضا کیسی ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہے۔ اس لیے دوستو عزیزوں، جن سے ہم کو مناسبت ہو ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں۔ روحانی امراض کی وجہ سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، آج اس کی طرف فکر ہی نہیں، گناہ کر رہے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں، ناجائز عورتوں سے تعلق، بیوی خوبصورت ہوتے ہوئے تب بھی ناجائز تعلق، اتنی بڑی نعمت کی ناقدری، وہ فلاح پا سکتا ہے؟ جی، جو گناہ کرے یاد رکھیے کبھی فلاح نہیں پا سکتا ہے، مجھے چین و سکون کی زندگی نہیں مل سکتی۔ گناہ کا یہ اثر ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، جو حرام میں پڑتا ہے حلال کی لذت سے اللہ محروم کر دیتے ہیں، اور جو حلال راستے کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت کچھ سے نوازتے ہیں، ایسی ایسی نعمتوں سے جو اس کا تصور ہم آپ یہاں نہیں کر سکتے، ایسی نعمتوں سے نوازیں گے، اور دنیا میں بھی ایسی ایسی نعمتوں سے نوازیں گے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ بہرکیف جب ہمارا تعلق اللہ والوں سے ہوگا، دل زندہ ہوگا،
تو فکر ہوگی اپنی اولاد کی تربیت کی۔ آج جو بچے بچیاں بگڑ رہی ہیں، بچیاں اپنے ماں کو دیکھتی ہے کہ میری ماں شریف پتہ نہیں کرتی ہے، میری ماں جب چاہتی ہے گھر سے نکل جاتی ہے بیٹی، میری ماں غیر محرموں سے بات کرتی ہے، اس کا اثر بچیوں پر پڑتا ہے۔ بچی بھی وہی راستہ اختیار کرتی ہے۔ باپ کو جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ جو ہے اس کی سوسائٹی اچھی نہیں ہے، یہ تاریخانہ جا رہا ہے اور نہ جانے کیسے، تو لڑکے بھی اس کے اولاد بھی اسی ڈگر پر چلے جاتے ہیں، اور جب عزت آبرو خاک میں مل جاتی ہے تو سر پیٹتے ہیں۔ اس سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ کریں۔ آج جو برکتیں ختم ہو گئی ہیں، برکتیں پہلے کیسی تھی؟ جب گناہ سے بچتے تھے، اللہ والوں سے تعلق تھا، جب کسی خطے میں اللہ والے آ جاتے تھے، لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا، جھوک در جھوک لوگ آ رہے ہیں۔ حضرت امیر شریعت اللہ صاحب، میرا بچپنا تھا، جب آتے تھے تو ایک بڑی خوشی محسوس گاؤں میں ہوتی تھی، اور دور دراز سے لوگ آتے تھے، جھوک در جھوک جو ہے یہ طلب لوگوں کے اندر ہوتی تھی، پھر باتوں کو سنتے تھے، عمل بھی کرتے تھے۔ یہ آج کا ماحول نہیں ہے کہ سنتے تو بہت ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، اجتماع بھی ہو رہا ہے، لیکن وہیں پہ جہاں تھے پہلے وہیں پر ہیں، ذرا بھی ہلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت نہیں، خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اس لیے بڑے سخت حالات ہیں آج، اسی گناہ کی وجہ سے ہم لوگ مصیبت کے بھور میں جا رہے ہیں اور استغفار بھی نہیں کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک چوک ہوئی، اجتہادی طور پر جو ہے چوک ہوئی کہ اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، قوم نے نہیں مانا، ناراض ہو گئے، اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ لیکن نبی کو اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ بس یہ معمولی بات پر کہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے، لیکن جب چھوڑ دیا گاؤں کو، اپنی بستی کو، تو ایسی پکڑ آئی کہ اس کا تصور حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں تھا۔ 3 مصیبت میں چلے گئے، ایک تو شکم ماہی کا اندھیرا، اور دریا کا اندھیرا، اور رات کا وہ وقت تھا، تینوں میں گھٹ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا بات کر رہی ہو؟ بات کرنا چلی جاؤ، کسی نے سامنے بتایا ہے لوگوں تو اسی آیت کریمہ کی وجہ سے اللہ نے فضل فرمایا، 3 گھٹن سے نجات دیا۔ جیسے اندھیرے گھر میں اگر رہیں اور بلی آ جائے، کچھ حرکت ہو تو جان نکل جائے گی، یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ دل اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اندھیرے گھر میں اگر کوئی حرکت ہو گئی تو سمجھیں گے جنات بھوتی آ گیا جی۔ اب نیند آنی مشکل، نیند حرام، اس میں ایک سمندر کا اندھیرا ہے، شکم ماہی کے اندر ہے، رات کا وہ وقت ہے، تڑپ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے یونس مسلسل کو، آج ہم لوگ مانگتے ہیں ایک دفعہ مانگی دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں، مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو ہم سے مانگے گا ہم اس کو عطا کریں گے۔ فادعونی استجب لکم، مانگنے کی توفیق ملے تب تو، بس ایک دفعہ ہاتھ ہے، 2 دفعہ ہاتھ ہے، نہیں، مسلسل حضرت 3 دن تک اللہ سے فریاد کرتے رہے، ہم قصوروار ہیں۔ ہم آپ کا جو فیصلہ ہوا اس مصیبت میں آئے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، اس لطیف پیرائے میں کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں قصوروار ہوں، میں نے بڑی خطائیں کی ہیں، میں قصوروار ہوں۔ آپ کی طرف سے جو فیصلہ حق بجانے فیصلہ ہے، میری کوئی شکایت نہیں ہے کہ ہم اس مصیبت میں آ گئے اپنے کیے کی وجہ سے آئے، اے اللہ معاف فرمائیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے یونس کی پکار کو سنا، ونجینا من الغم، اور اس 3 گھٹن سے ہم نے اسی آیت کریمہ کے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور ہم کو اپنا رب مانا اور ہر عیب سے ہم کو پاک جانا، تو ہم نے ان کو نجات دیا۔ فاستجبنا لہ ونجینا من الغم کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، مومنین کو نجات دیں گے، مصیبت کے پہاڑ کو ہٹائیں گے، مصیبت کے بھنور سے نکالیں گے، جب اپنے قصور کا اعتراف کریں گے، جب اپنے کیے پر ندامت کے آنسو بہائیں گے، روئیں گے، گڑائیں گے، ہم مصیبت کے بادل کو
ہٹائیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اسی مصیبت میں رہیں گے اور مصیبت بڑھتی جائے گی۔ آج دیکھیے ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری مصیبت جاتی ہے، تیسری مصیبت آ جاتی ہے، چین سکون سب ختم ہو گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کیے پر ندامت کے آنسو بہائیں۔ دو آنسو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ایک وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلے، دوسرا وہ آنسو جو اللہ کی محبت سے نکلے۔ آج دنیا کے نقصان پر تو مال اور پھل کے نقصان پر، جان کے نقصان پر روتے ہیں، تڑپتے ہیں، لیکن ایمان کے نقصان پر، دین کے نقصان پر آج میں غم بھی نہیں ہوتا ہے، افسوس کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں، آنکھیں کہاں سے نم ہوں گی۔ بہرکیف دوستو عزیزو، ہمیں اپنے قصور کا اعتراف ہے کہ ہم گنہگار ہیں، خطاوار ہیں۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما اور ہم پر اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ میرے دوستو، جب تک مانیں گے نہیں، نیک اور ایک نہیں بنیں گے، مسائل کا حل نہیں۔ اس لیے نیک بنیے اور ایک پوری اجتماعیت کے ساتھ رہیے، پھر دیکھیے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکے گی۔ بہرکیف یہ سب دینی مکاتب وغیرہ ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں سے میں بڑی نعمت ہے جی۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی، حدیث پاک یاد کرائے جائیں گے، اس سرزمین فرشتوں کی نگاہ میں وہ جگہ، وہ گھر ایسا چمکتا ہے جیسے ہم ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ یہ ادارے نہ ہوں تو دین بک جائے۔ اسلام کی بقا انہی اداروں کی وجہ سے، انہی مدارس کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس مدارس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرماتے ہیں۔ قرآن کی حفاظت فرما، دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو کے ایک نقطے کو بدل نہیں سکتی۔ وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی۔ تو اللہ جس کا نگہبان ہو اس کو بھی مٹا سکتا ہے۔ امریکہ کا وقت آیا وہ لکھنؤ کے اندر، جب اس میں خاتون بھی تھی، بڑے عہدے پہ تھی، اس نے معائنہ کیا اور دکھلایا گیا حفظ خانے کو، تو وہ حیران رہ گئی کہ یہ بچے سب کیا کون سی کتاب کو یاد کر رہے ہیں؟ تو کہا یہ قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں۔ تو وہ حیران ہو گئی اور اس نے اپنی زبان میں، اپنے لینگویج میں کہا کہ اب میں سمجھ گئی کہ قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ ہماری حکومت نے پوری طاقت جھونک دی کہ قرآن کے نسخے کو ختم کر دیا جائے، قرآن مٹ جائے گا، لیکن سینے سے کیسے ختم کیا جائے گا؟ ہم کتب خانے کو جلا دیں گے جی، ہم نسخے کو تمام نسخے ختم کر دیں گے، لیکن جس سینے میں جس کی قرآن ہوگا اس کو کون؟ بہرکیف یہ سب اللہ کی بڑی ہے۔ اور دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انجینئر کی تعلیم کی، دینے والوں کی تعریف فرمائی ہے، نہ ڈاکٹریٹ کی تعلیم دینے اور لینے والے فرمائی ہے تعریف ان کی جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ یہ دینی مکاتب کی اہمیت اس سے اندازہ لگائیں کہ جو بچے اگر دینی تعلیم، دینی مکتب میں نہیں آئیں گے وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ ہمارے علماء تھوڑی تھوڑی حفاظ امام تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر، بوریوں پر بیٹھ کے آپ کے بچے کو تربیت دے رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، اور ان کا کچھ احسان نہیں مانتے۔ کوئی آپ کا کوئی کام کرتے پوری زندگی ان کا احسان ہے، اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں، آپ محبت کا اظہار بھی نہیں کرتے، آپ ان کی خدمت بھی نہیں کرتے۔ یہ بڑی ناقدری کی بات ہے، بڑی نعمتوں کی ناقدری کی یہ بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو عزیزو، گھر کا ماحول کیسے بدلے گا جب تک گھر کے اندر حافظ و عالم نہ ہو؟ تو آپ جو جماعت پہ جاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ جو بچہ جو ہے، جو آدمی اس میں مکتب میں نہیں گیا، دینی مکتب میں نہیں گیا، پورا چھلا جماعت وہاں لگا دیا کلمہ بسے، اور جو بچیاں دینی مکتب میں نہیں گئی وہ ایسی جہالت میں پڑی رہی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم بہت سے پروگرام میں جاتے رہتے ہیں، کارگزاری آتی رہتی ہے۔ ایک پروگرام میں گئے تو ایک امام صاحب کو موقع دیا گیا 4 منٹ کا، تو انہوں نے ایک واقعہ بڑی سنایا کہ ایک بستی میں ایک جماعت آ گئی
अमीर साहब ने औरतों का जो है पर्दे के साथ इज्तिमा किया, तो समझ रहे थे कि औरतें यहाँ नमाज नहीं पढ़ती, तो उनको वज़ू का तरीका बता दिया कि इस तरह वज़ू करके नमाज शुरू कर दो। चुनांचे जो है समझ गए कि वज़ू करके हर नमाज के लिए वज़ू करके नमाज पढ़ेगी। कुछ महीने के बाद जब इमाम से अमीर साहब आए तो उन्होंने जो है जायज़ा लिया कि औरतें नमाज पढ़ ही की वज़ू करके, तो कहने लगी खातून कि आपने हर नमाज के लिए नहीं कहा था, वज़ू करने के लिए कहा था, तो हम उसी वज़ू से अब तक नमाज में पढ़ रही हैं। जो वज़ू आपने बताया था तरीका, उसी वज़ू से अब तक नमाज पढ़ रही हैं। बताइए, इल्म न होने की वजह से अल्लाह के गज़ब को भड़का रही है। सवाब क्या मिलेगा कि जब वज़ू ही नहीं तो नमाज कैसे हो। बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर भी उन्हें नाक़िज़ वज़ू का, वज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है और बेवज़ू नमाज पढ़ रहे हैं जी। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, अपने फन के माहिर हैं, ऐसी कारगुजारी आ रही है। तो ये अहमियत है दीन की कि ये असासा जन्नती बना, जो कलमा पढ़ के जाएगा और उसके अहकाम पर अमल करेगा, कलमे के तकाज़ुर, वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। मन कान ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्नत। और जो कलमा ही नहीं पढ़ने आएगा, 30-40% ऐसे लोग हैं माशरे में, आबादियों में, जो कलमा भी सही से नहीं पढ़ सकते। अपनी बहू बेटियों से जाके बीवियों से सुने कलमा, पहला कलमा दूसरा कलमा। इसलिए खुद भी माने मफ़हूम को समझिए और अपने बच्चियों से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से भी कलमा उनका सही कीजिए। अभी मैं प्रोग्राम में था, मौलाना ने जो है वो बयान किया, उसमें कहा कि 96% लोगों को जनाजा की दुआ याद नहीं है। इतना इतना बड़ा मजमा होता है जनाजे का, और उन्होंने कहा कि मैं तहकीक से कह रहा हूँ कि 96% लोगों को जनाजा की दुआ याद नहीं। ये है जहालत का। 2% अभी पढ़ने वाले हैं बच्चे बच्चियाँ मदरसे में, जबकि 100% होना चाहिए, और उसमें भी कोताहियाँ हो रही हैं। दुनिया की तालीम की तरफ हम बच्चे बच्चियों, पहले आप उनका ईमान, ये बुनियादी तालीम को, बुनियाद दीनी तालीम को आप मजबूत, इसके बाद आप पढ़ा सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन वो भी लड़कियों को शरीफ पर्दे के साथ। आज जो बच्चियाँ बिगड़ रही हैं, ये इसकी बड़ी वजह ये है कि मखलूत तालीम, जहाँ लड़के पढ़ रहे हैं वहाँ लड़कियाँ पढ़ रही हैं। आग हो और पेट्रोल हो, आग न लगे, ये नामुमकिन। जहाँ पर आग होगी पेट्रोल रख दीजिए, हटा के रख दीजिए थोड़े फासले में, लेकिन पेट्रोल के अंदर ऐसी जो कुव्वत होती है जो आग को अपनी तरफ खींच लेती है। यही इसमें इंसान के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं कि शैतान ऐसा बीच में पड़ता है कि वो गुनाहों में मुब्तला कर देता है। मखलूत तालीम, मोबाइल का इस्तेमाल और बेपर्दगी के साथ रहना, इन सब वजूहात से जो है मुआशरा बिगड़ रहा है। इस पर कंट्रोल कीजिए, अपनी बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो दीजिए, ये मदारिस के क़याम की तरफ तवज्जो दीजिए, और इनकी जो है इंतज़ाम की तरफ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पढ़ने और पढ़ाने, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले बेहतर हैं, अच्छे हैं, लोग हैं। तो बताइए जो इनका ताउन करेंगे वो महरूम रहेंगे? नहीं दोस्तों, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनकी खिदमत भी काबिल कबूल है। इसलिए वक्त ज़्यादा हो गया, उनकी वापसी भी है। और मैंने कहा जितनी बातें हुई हैं, हमारे उलमा ने आपको पैगाम दिया है, इस पर अमल कीजिए। ये वक्त ऐसा नहीं है कि बस सुनते आ रहे हैं और सुनते रहेंगे, इधर से सुना उधर से निकाल दिया। अब तो पकड़ का वक्त आ गया है। अब भी अगर नहीं अपनी ज़िंदगी में तब्दील आए, अपने को नहीं संभाला, तो अब अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकते। बड़े सख्त हालात उम्मत पर हैं, और अगर यही हाल रहा, यही गफलत रही, तो न जाने कैसे हालात पैदा होंगे। अब देखिए ये फ़लस्तीन के अंदर जो है कैसे जुल्म ढाए जा रहे हैं, आग जो है बरस रही है उस पर। तो जिस खित्ते में मुसलमान महफूज हों, तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम पर ऐसी मुसीबत नहीं है, और हम गफलत करें, उनके लिए दुआ ना करें, और फिर बेरारवी के शिकार हों। कब कैसा अज़ाब किस पर आ जाए, इसलिए डरते रहना चाहिए। अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी की कोशिश करना चाहिए। जो रोता रहेगा, करता रहेगा, इंशाअल्लाह कामयाबी उनके कदम चूमेगी। इसलिए कूनू मा सादिक़ीन अमल करके देखिए, फिर इंशाअल्लाह दिल बन जाएगा, घर भी जन्नत बन जाएगा, बच्चे और बच्चियाँ भी समझ जाएगी
वो आंखों की ठंडक बन के रहेगी, लेकिन खुद बिगड़ गए, सालिहीन की सोबत अख्तियार नहीं की, ज़िंदगी को पाकीज़ा नहीं बनाया, तो फिर औलाद भी नहीं समझे, घर भी जहन्नम बन जाएगा। सुन्नत का एहतमाम कीजिए, शादी ब्याह हो, कोई काम हो, खिलाफ सुन्नत। आज खिलाफ सुन्नत की वजह से हज़रत सलमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह का महफूज है कि उम्मत पर जो ऐसे हालात आ रहे हैं, मुसीबत आ रही है कि उम्मत ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया। जो इबादत है निकाह में सुन्नती, उसको देखिए, उसमें वो सुन्नत का जनाजा निकल, डीजे बाजे बजा रहे हैं, टोपी पहन और दाढ़ी रख के ऐसे बारात में शिरकत करते हैं, ऐसे दस्तखान पर बैठते हैं। ज़रा भी एहसास नहीं होता है कि बाइकाट करना चाहिए, नफरत का इजहार करना चाहिए, नहीं, वो भी गुनाह होता है, वो पूरा गुनाह उनको भी उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। बहरकैफ अल्लाह ताला को कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए कि हम लोग एक बने और नेक बने, इज्तिमाइयत के साथ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रहें और तक़वा तहरत के साथ रहें। जो अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारेगा, यकीन जानिए अल्लाह हर काम में आसानियाँ फरमाएंगे। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव, जो भी अल्लाह मुसीबत की घड़ी में काम आएंगे। वाक़यात एक दो नहीं, सैकड़ों हज़ारों वाक़यात हैं कि जो अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारा है, अल्लाह की कैसी मदद आई है जी। लेकिन आज हम बुजुर्गों किताबों का मसला ही नहीं करते हैं, अल्लाह हमारे किसी से डरते नहीं है। एक बुजुर्ग बादशाह के लाइब्रेरी के सामानों को तोड़ के रख दिया, जलाल आ गया। ये सब गफलत की चीज़ें हैं, गुनाहों की चीज़ें हैं। लेकिन जब बादशाह के लोगों ने देखा, पकड़ के बादशाह की खिदमत में ले गए कि ये बहुत बड़ा जालिम है, आके आपकी दिल बहलाने वाली चीज़ों को इन्होंने सबको तबाह कर दिया। तो बादशाह ने कहा कि फांसी के तख्ते पर नहीं, इनको दर्दनाक सजा दो, जाओ जहाँ शेर का कछार है उसी में डाल दो। लेकिन अल्लाह वाले पूरे हथियार के साथ रहते। वज़ू जो है ईमान वालों का हथियार है, बावज़ू थे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसीबत की घड़ी में नमाज से और सब्र से सहारा हासिल करो। जैसे उनको शेर के कछार में रखा, उन्होंने नीयत बांध ली, और नीयत जब बांध ली तो शेर की क्या मजाल है कि उन पर हमला करे। देखा गया कि जो भी शेर आया, जो हिलाता हुआ उनके कदमों में पड़ गया, मानूस हो गया। कोई कदमों को छाट रहा है, कोई दामन को छाट रहा है, कोई हाथ को बोसा दे रहा है। हैरान है लोग, ये क्या माजरा है। ये तो शेर ऐसा दुश्मन है कि देखते ही काम ख़त्म कर देता है। दिल्ली के अंदर हुआ ना, एक लड़का जो है गिर गया जेल के अंदर, आन की आन में शेर ने ख़त्म कर दिया। तो शेर तो इंसान का दुश्मन है। और यहाँ मामला है कि सब कदमों में पड़े हुए हैं। तो बादशाह को कहा कि ये तो हमें मामला है। समझ गया बादशाह, ये अल्लाह का वली है, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। चुनांचे लाए गए वो, और उसने कहा कि देखिए मैं समझ गया आपके मर्तबे को, लेकिन ये बताइए कि जब आपको शेर के छाया में रखा गया तो शेर का खौफ नहीं हुआ? तो कहा कि एक चीज़ के खौफ ने, एक चीज़ की फ़िक्र ने मुझे उससे डरने का मौका ही कहा दिया। कि क्या वो फ़िक्र थी? कहा जब मैंने नमाज की नीयत बांधी तो सब आ गए मेरे आगे पीछे और मेरे कदमों को चाटने लगे, मेरे हाथों मेरे कपड़ों को। ये फिक्र हो गई कि मैंने नमाज को नीयत बांध ली है, अब मेरी नमाज कबूल हो रही है कि नहीं। ये तो शेर का ये है, लुआब नापाक है, इसका गोश्त भी नापाक है, इसका लुआब इसका है लुआब भी नापाक है, तो हमारे कपड़े को ये नापाक कर रहे हैं। हमारी नमाज भी अदा हो रही है कि नहीं, कबूल हो रही है दरबार इलाही में। इस फिक्र ने उसे डरने का मौका। कहा कि आपका कोई दिगा बड़ी इज्जत के साथ उनको रुखसत किया। ये मैं एक वाक़यात नहीं है, बहुत से वाक़यात। मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, जो भी अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारेंगे अल्लाह हर काम में आता। कहते हैं काम बनता हुआ नजर आता है, काम हो जाएगा लेकिन दीवार आ जाती है। काम अल्लाह वालों के काम लगते हैं कि बस अब बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वक्त आता है तो बड़ी आसानी के साथ काम हो जाता है। हमारे एक दोस्त भी इलाहाबाद से फ़ोन किया कि वाकई इसका मुशाहिदा होता है कि हम लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो नतीजा ये है कि बस काम के लिए मेहनत करते हैं और ऐसा लगता है कि काम बन जाए और फिर दीवार हायल हो जाती है, तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। और हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, पूरी दुनिया जा रहे हैं। इनका काम कभी ऐसा होता है कि नामुमकिन है हल होना, लेकिन जब वक्त आता है तो बड़ी आसानी से हल हो जाता है। तो इससे मुशाहिदा होता है कि जो अल्लाह से डर के दीन की खिदमत करेंगे वो दुनिया से चले भी जाएंगे लेकिन उनका नाम जिंदा रहेगा। बड़े बड़े करोड़पति आए चले गए, आज का कोई नाम लेने वाला नहीं है।
جو دین کے خاطر اس میں زندہ رہتا ہے کہا وہ چلا بھی ہے دنیا سے، لیکن زمانے تک ان کو لوگ یاد کرتے رہتے ہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، ہمیں ایسے بن کے رہنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف، وہ ہے اصل مومن۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے جو اس کے شر و فتنے سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ آج بھائی بھائی سے نہیں، آج باپ جو ہے اپنے اولاد سے ڈر رہا ہے، یہ صورتحال ہے۔ اتنا اخلاق بگڑ گیا، اس لیے نیک سارے بننے کی کوشش کیجیے، اپنی زندگی کو پاکیزہ کیجیے، سچی توبہ کر کے پہلی فرصت میں اپنے خدا کو راضی کیجیے۔ انشاءاللہ سارے مسائل کا حل اللہ کی یاد میں ہے۔ اس وقت اس دھیان سے کلمہ طیبہ پڑھیے، استغفار کی کثرت رکھیے، درود شریف پڑھیے کہ دل کی جو گندگیاں ہیں وہ نکل رہی ہیں جی، اللہ کی یہ کا نور ہمارے قلب میں جم رہا ہے، جب اس احساس سے جو ہے خیر اللہ کی محبت ہمارے دل سے نکل رہی ہے، اللہ کی محبت جم رہی ہے، اس احساس سے اگر پڑھیں گے انشاءاللہ کلمہ فائدہ دے گا، زندگی میں تبدیلی آئے گی اور جنت کا راستہ آسان ہوگا اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ پہلے زمانے میں اعمال صالحہ کی وجہ سے ایک کماتا تھا 10 کھاتا تھا، آج گھر کے پورے افراد دو بیٹی بھی کما رہی ہے لیکن مسائل کا حل نہیں۔ برکتیں جہاں 10 خرچ ہونا چاہیے وہاں 100 خرچ ہو رہا ہے، جہاں 100 وہاں 1000 خرچ ہو رہا ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ تو گناہوں سے بچیں گے تو برکت ہی برکت۔ گناہوں کے راستے سے جو ہے پیسے برباد ہو رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، کیسی کیسی بیماریاں جس کی وجہ سے پیسے پانی کی طرف سے خرچ ہوتے ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ہم سبوں پر فضل فرمائے کہ ہمارے مزاج میں اللہ ماننا عطا فرمائے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ اس پر عمل کی تو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آج اس اجلاس سے جلسے سے یہ پیغام لے کے جائیے کہ اب انشاءاللہ ہم جہاں رہیں گے نماز کی پابندی کریں گے، یہی وہ مومن کا سرمایہ ہے۔ آپ نماز کو پابندی کیجیے، پھر دیکھیے کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ ذکر اللہ کا اہتمام کیجیے، درود شریف پڑھیے، استغفار کی کثرت رکھیے، پھر دیکھیے کیسی برکتیں ہیں، کیسی زندگی ملتی ہے، کیسا سکون ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ہے۔ تو یہ پختہ ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ آپ نماز قضا نہیں کریں گے، اپنے بچیوں کو علم دینیہ سے آراستہ پیراستہ اس کی توجہ ہم اس کی طرف توجہ دیں گے کہ پہلے یہ قرآن پڑھیں، مسلم مسائل کی باتیں پڑھ لیں، تب اس کو دنیاوی تعلیم کی طرف ہم بڑھائیں گے۔ پہلے دینی تعلیم، ایمان اس کا محفوظ رکھیں گے، کہ اتنی تعلیم کہ اس کا ایمان محفوظ رہے، اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سب مکاتب ہیں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ لگنا چاہیے۔ یہی بینک بیلنس ہے، جو کھا لیا وہ گندگی ہو گئی، جو پہن لیا وہ چھترا ہو گیا، وہی کام آیا جو آپ نے اللہ کے راستے کا کیا، اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو حضرت والا فرماتا ہے کہ دیکھو اخلاص سے کام کرو، کہ جو کرو اللہ کی رضا کے خاطر وہ اللہ کے مقبول ہوگا، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اتباع سنت یہ مقبولیت کی علامت یہی ہے کہ اس کام میں اخلاص ہو، اتباع سنت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت کریمہ بھی پڑھنے کی توفیق اور بالآخر درود شریف پڑھ کے کم سے کم 100 دفعہ آیت کریمہ پڑھیں، تب تو مصیبت کے بادل چھٹیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما کر ہمارے یونس نہیں پڑھتے شاید تو قیامت تک اسی بلند میں رہتے۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اگر حضرت یونس اس آیت کریمہ کو پڑھ کے دعا نہیں کرتے تو قیامت تک اسی، آج جو مسائل کہانی مصیبت بڑھ رہی ہے، ہم لوگ استغفاری کرتے ہیں، آیت کریمہ پڑھتے نہیں ہیں۔ اس لیے سونے سے پہلے کم سے کم 100 دفعہ آیت کریمہ اور آخر درود شریف 7 دفعہ اور یا ارحم الراحمین پڑھ کے دعا کیجئے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ دعا یونسی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جو بھی اس دعا کو پڑھ کے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کا خلاف فرماتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو جو ہر نعمتیں ملتی ہیں وہ ان سب چیزوں کا پورا اہتمام کرتے ہیں، آیت کریمہ، استغفار، نیکی کر کے روتے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے نہیں روتے، ہمیں کتنا رونا چاہیے۔ اللہ والے نیکی کر کے مادر ساتھ ولی ہوتے ہوئے کوئی رات نہیں گزرتی ہے کہ اللہ کے خوف سے نہیں روتے۔ کون اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ لیکن آج کیسی نعمتوں کو استعمال کر کے ہمیں ہماری آنکھیں نم نہیں ہو رہی ہے، کیسے مصیبت کے بادل چھٹیں گے۔ بہر کیا اللہ تعالیٰ حسنوں کو فتح فرمائے، حسنوں کے اس بیٹھنے کو سننے کو بہت قبول فرمائے، اور اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، وقت کا ذریعہ بنائے۔
इस प्रोग्राम में जिन हजरात ने में दिल में हिस्सा लिया है, दिल की गहराई से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके खिदमत को कबूल फरमाए और अपनी शान अजर अज़ीम अता फरमाए। इन्हीं बातों पर हम अपने इज़्ज़त के शेर पर बयान को ख़त्म करेंगे कि कट के गैरों से फ़कत अल्लाह की रखी जाएगी, शिर्क बिदअत से बचिए, यही हमारा पैगाम है। तो वाला ये फरमाते हैं कि बस अल्लाह पर भरोसा रखो, वही कारसाज है, काम बनाने वाले हैं, नफ़ा नुकसान के मालिक खुदाई हैं कि कट के गैरों से फ़कत अल्लाह की हो जाइए। दोस्तों बस अहमद यासी का ये पैगाम है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।